ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں پروگرام کربلا ایک درس گاہ کے ساتھ۔ دین اسلام میں صبر اور شکر کی بڑی اہمیت ہے۔ صبر یعنی برداشت سے کام لینا، خود کو کسی بات سے روکے رکھنا، باز رکھنا۔ صبر یعنی نفسانی خواہشات کو غالب نہ آنے دیا جائے۔ صبر کرنے میں ارادے کی مضبوطی ضروری ہے۔ انسان مجبوری کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکے وہ الگ بات ہے، مگر قوت رکھتے ہوئے خود کو کسی بات سے روکے رکھنا ہی صبر ہے۔ راہ خدا میں صبر کرنا کامیابی حاصل کرنے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ صبر کی تائید اس طرح کرتے ہیں کہ صبر انسان کے کمال کا موجب ہے اور تقویٰ کی بلندی، اللہ سے مانوس ہونا اور خدا کے انسان سے خوشنودی کا سبب ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بھی صبر کا بیان کیا گیا ہے۔ جناب ایوب نے راہ خدا میں صبر کیا، جناب یعقوب نے جناب یوسف کی جدائی پر صبر کیا، لیکن صبر کی جیسی مثال کربلا میں نظر آتی ہے یا در اہل بیت پر نظر آتی ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ خدا پر یقین جتنا بڑھتا جاتا ہے صبر کی طاقت اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام صبر کے سلسلے سے فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے صبر ضروری اس لیے ہے کہ صبر کا ایمان سے وہی رشتہ ہے جو سر کا جسم سے ہے۔ جس جسم کے ساتھ سر نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح اس ایمان کو کوئی فائدہ نہیں جس کے ساتھ صبر نہ ہو۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کی بہترین جزا عطا فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں اعلان ہو رہا ہے کہ اور بہت سے ایسے نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے اس شان سے جہاد کیا ہے کہ راہ خدا میں پڑنے والی مصیبتوں سے نہ کمزور ہوئے اور نہ بزدلی کا اظہار کیا اور نہ دشمن کے سامنے ذلت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ صبر کرنے والوں کی ہی دوست رکھتا ہے۔ ناظرین، شجاعت کے لیے صبر ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی آیت پیش کی، اور قرآن کی متعدد آیتیں جب بھی جہاد کی گفتگو کرتی ہیں تو صبر کا ذکر ضرور آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ شجاعت اندھوں کی طرح تیغ چلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مجاہد صبر اور حوصلے کے ساتھ حق کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرتا ہے اور باطل کے خاتمے کے لیے تمام کوششیں صرف کرتا ہے۔ صبر کے بجائے جہاد کا تصور غیر قرآنی ہے۔ کربلا میں ہر حسینی صبر اور ایمان کی ایک عظیم طاقت اور حقیقی دولت سے مالا مال نظر آیا۔ ہر لمحہ، ہر مقام پر صبر، اللہ پر یقین اور معرفت الہی کا ایک الگ ہی انداز نظر آتا ہے۔ ناظرین، انسان جس چیز کی یا جس عمل کی سب سے زیادہ خواہش رکھتا ہے، قدرت رکھتے ہوئے بھی اگر وہ قربت الہی حاصل کرنے کی خاطر اپنی خواہش سے دستبردار ہو جائے تو یہ بھی عظیم صبر ہے۔ صبر عباس اسی مقام پر نظر آتا ہے۔ حضرت عباس اس شجاع ترین شخصیت کا نام ہے جس کے جہاد کا بنیادی عنصر صبر تھا۔ میدان میں جا کر تلوار چلانا آسان تھا، لیکن صبر و استقامت اور مرضی مولا کے ساتھ تلوار چلانا عباس ابن علی کا کارنامہ ہے۔ یوں تو کربلا میں حضرت عباس نے میدان میں جا کر جس طرح دوسرے شہداء نے تلوار چلائی آپ نے نہیں چلائی، لیکن تاریخ جب کربلا کے حوالے سے شجاعت کی گفتگو کرتی ہے تو اس میں آپ کا نام سر فہرست نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ جہاد کے تمام حوصلوں کے ساتھ آپ کا وہ عظیم صبر تھا جس کے لیے آپ نے خود فرمایا کہ اگر خاموشی کے لیے مرضی مولا نہ ہوتی تو میں دشمنوں پر اس طرح حملے کرتا جیسے شکاری باز پرندوں پر حملہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 10 محرم یعنی روز عاشور آپ کو پانی لانے کی اجازت ملی تو دشمن صفے چھوڑ کر بھاگتے نظر آئے۔
ناظرین، مختلف مستند کتابوں میں کربلا کے مختلف واقعات نظر آتے ہیں۔ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ لحوف میں بیان کرتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ آپ اپنے بھائی جناب عباس کے ساتھ نہر فرات پر تشریف لائے۔ ابن سعد کے سپاہی حرکت میں آ گئے اور آپ کا راستہ روک لیا۔ قبیلہ بنی دارم کے ایک شخص نے آپ کی طرف پتھر پھینکا کہ آپ کے دہنے اقدس پہ جا لگا۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بھائی جناب عباس جنگ کر رہے تھے۔ فوج نے دونوں بھائیوں کے بیچ میں جدائی ڈال دی۔ یہی وہ موقع ہے کہ جب فوج نے جناب عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا۔ یہاں پر جناب عباس کا صبر، وفا، ایثار، قربانی تاریخ کے لیے مثال بن گئی کہ آپ نے دریا پر قبضہ کر لیا۔ پانی آپ کے اختیار میں تھا لیکن نہیں پیا کہ آقا حسین پیاسے ہیں۔ ننھی سکینہ کی پیاس نہیں بجھی اور خیمے میں بیبیاں پیاسی ہیں۔ باب الحوائج ابو الفضل عباس کی ذات اقدس مکمل طور پر ہمارے لیے درس ہے، اور کربلا کے یہی درس مقصد امام حسین علیہ السلام کو جلا بخشتے ہیں، اور حسینیت ہمیں یہی درس دیتی نظر آتی ہے۔ شہادت جناب عباس علیہ السلام پر امام حسین علیہ السلام بہت روئے۔ بھائی کے مرنے پر غم امام حسین علیہ السلام کو شاعر اس طرح بیان کرتا ہے کہ سب سے زیادہ روئے جانے کے وہ مستحق ہے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی مصیبت پر رلایا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی اور ان کے باپ کے بیٹے یعنی ابو الفضل ہیں، جو خون میں غلطہ تھے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی اور کوئی بھی چیز ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ فداکاری کرنے سے روک نہ سکی۔ اور پیاس کی حالت میں آپ فرات پر پہنچے، اور چونکہ امام حسین علیہ السلام پیاسے تھے اس لیے پانی نہ پیا۔ ناظرین، روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور آپ کے صبر کی مثال نہیں۔ امام پر پابندیاں لگی ہوئی تھی، نہر سے پانی خیمے تک پہنچ نہیں سکتا تھا، لیکن نہ ہی مقصد سے پیچھے ہٹے اور نہ ہی دشمن کے سامنے جھکے۔ اس طرح تمام واقعات کربلا ہمیں صبر و استقامت کا درس دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی گود کے پالوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ جب آپ کے جوان فرزند حضرت علی اکبر علیہ السلام آپ سے اجازت طلب کرنے کے لیے آئے تو آپ نے اذن دے دیا۔ اس کے بعد حسرت بھری نگاہ جوان بیٹے پر ڈالی اور بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ خداوندہ گواہ رہنا، اب میں ایسا جوان اس ظالم قوم کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جو صورت، سیرت اور گفتار میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، اور جب کبھی ہم پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس جوان کو دیکھ لیتے تھے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو رخصت تو کر دیا، لیکن کیا آپ دل حسین کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت جب کہ جناب علی اکبر سخت جنگ کرنے کے بعد اور بہت سے دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد واپس میدان سے پلٹ آئے اور آپ سے فرماتے ہیں کہ اے بابا جان، پیاس نے مجھے مار ڈالا اور زرہ کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا، کیا تھوڑا سا پانی ممکن ہے جو مجھے پیاس سے نجات دے؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کیسے صبر کیا ہوگا۔ آپ نے روتے ہوئے جناب علی اکبر کو واپس میدان کی طرف روانہ کیا، اس یقین کے ساتھ کہ جد بزرگوار آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ اس کے بعد بھی جب جناب علی اکبر نے آخری سلام کیا تو آپ آئے تو اپنا رخسار جناب علی اکبر کی رخسار پر رکھ دیا اور فرماتے ہیں، اے میری آنکھوں کے نور، تمہارے بعد یہ دنیا پرخاک ہے۔ میر ببر علی انیس کہتے ہیں کہ وہ کون سا صدمہ ہے جو شے پر نہ ہوا، لیکن تمام صدمات پر صبر کر کے آپ نے رضا الہی حاصل کر لی کہ آواز قدرت آ گئی، بس بس اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی۔ ان تمام مقامات پر صبر حسین علیہ السلام، بیبیوں کا اپنی گود کے پالوں کو صبر و شکر کے ساتھ قتل گاہ میں بھیجنا اور پھر صبر کرنا واقعاً درس ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے بھی راہ کوفہ و شام میں کس طرح صبر کیا۔ صحیفہ سجادیہ کی آپ کی دعاؤں میں بھی مختلف مقامات پر اللہ رب العزت سے صبر کی طاقت کا سوال کیا گیا ہے۔ بس کربلا ہمیں مشکل ترین حالات میں بھی صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کا، خدا پر ایمان اور یقین رکھنے کا اور حق کی پیروی، صراط مستقیم پر چلنے کا درس دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔